الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد رسول رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد و ثنا کے بعد انجمن بزم محبان اولیاء پاکستان گھانچی پاڑا گھانچی حال کے اندر محرم الحرام کی یہ 5ویں نشست ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تسلسل کے ساتھ یہ جو محفل چل رہی ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے نوید بھائی اور الطاف حسین بھائی شلیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ محمد بلال صاحب قادری اللہ ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، میرے بڑے ہی پسندیدہ نعت خواں ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی نعت سن کے ایک رکت داری ہوتی ہے اور روح کی روحانی غذا ہماری پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ رات بھی رہ کے یاد آ رہی تھی کہ ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں۔ قاری محمد سعید قاسمی صاحب رحمہ اللہ بڑی کمی محسوس کی ہے، آتے تھے ان کے پاس بڑی شفقت اور محبتیں فرماتے تھے، اور ساری عمر گھانچی پاڑا جامعہ مسجد الیاس میں امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دیے، اور اپنی زندگی میں سینکڑوں ایسی محفلوں کا اہتمام کیا
کہ پیر و مرشد کئی بار تشریف لائے، ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پھر ساتھ ساتھ ہمارے یوسف بھائی، اللہ انہیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہماری زندگی ہے، کیونکہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اپنا وقت متعین گزار کے آخر دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو زندگی کے جتنے میرے بزرگوں اور دوستوں لمحات نصیب ہوں، گھڑیاں نصیب ہوں، رزق حلال کمانے کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کو جاری رکھیں، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اور ایسی محفلیں اگر مل جائیں تو زہ نصیب، ان کو نہ چھوڑا کریں اور محبت سے آیا کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً اس دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور ایک روایت ہے 2,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ بہرحال جتنے بھی انبیاء اور مرسلین تشریف لائے، ہمارا سب کے اوپر ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ کا ہر نبی ہر رسول حق ہے، سچ ہے، اور اس طرح ان انبیاء علیہ السلام دنیا میں آ کے انہوں نے شادیاں بھی کی، ان کی اولادیں بھی ہوئیں، اللہ نے بیٹوں سے اور بیٹیوں سے نوازا، اور بعض افراد ایسے ہیں کہ جن کو انبیاء علیہ السلام سے رشتہ داری بھی نصیب ہوئی۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے نکاح میں حضرت رحیلہ، حضرت زلیخا آئیں، رحیلہ تو والدہ تھی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے نکاح میں حضرت حاجرہ اور سارہ سلام اللہ علیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں حضرت سپورہ آئی۔ اسی طرح یہ پاکیزہ رشتہ داریاں بھی چلتی گئی، اور یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ کسی نبی کا داماد بن جائے کوئی، کسی نبی کی بیٹی بن جائے کوئی، یعنی اللہ بیٹی عطا کرے یا بیٹا عطا کرے۔ انبیاء کی اولاد ہونا بھی بہت بڑا شرف ہے کہ نہیں؟ لیکن آج جس ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت آدم سے لے کے تا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کسی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں ہے بلکہ نبی الانبیاء ہیں، حضور سید الانبیاء ہیں، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ یاد رکھو میرے بزرگوں اور دوستوں، بات وہ کرنے جا رہا ہوں کہ جو بات نکلی ہے ولایت کے شہنشاہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لمحۂ ولایت سے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے سنا، اور کیا سنا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے تھے اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یعنی آپ کے اس فرمان کے راوی اور سماعت کرنے والے، اس حدیث کو سننے والے
خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے کہ نبی پاک فرماتی ہیں میری 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے وہ دنیا سے جاتی رہتی اور ایک ایک کر کے پردہ کرتی جاتی، دنیا سے وصال ہوتا جاتا اور میں اپنے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ دو باتیں غور کرو، ایک تو پتہ یہ چلا کہ نبی کو بیٹیوں کی بڑی خواہش تھی، ہے اللہ کے نبی کو بیٹی سے بڑا پیار تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں کسی خاندان کے خوش نصیب ہونے کے لیے اس کے اچھائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ پہلی اولاد بیٹی کی آ جائے، پہلی اولاد بیٹی کی آ جائے۔ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، 4۔ حضرت رقیہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ام کلثوم، حضرت سیدہ زینب اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان سب پر اللہ کا سلام ہو، ان تمام نبی زادیوں کے مزاروں کے اوپر اللہ کی کروڑہاں رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ تو نبی پاک کو بیٹی سے بڑا پیار تھا، پہلی بیٹی کسی خاندان میں آ جائے تو سمجھو وہ خاندان بڑا خوش نصیب ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں بیٹی آئے تو منہ بنا لیتے ہیں، بیٹا آئے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھو بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھا کرو بلکہ اللہ کی رحمت ہے، یہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ نے مجھے بھی 5 بیٹیاں عطا فرمائی، اللہ ان کے مقدر اچھے فرمائے، اور جن جن کے گھر بیٹیاں ہیں اللہ ان سب کے مقدر اچھے فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں، غور کرو اس حدیث کے اوپر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، کتنی؟ 2، فَأَدَّبَ تَأْدِيبُهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمُهَا، حتیٰ یہاں تک کہ اللہ نے کسی کو 2 بیٹیاں دیں اور اس نے اس کو حلال کھلایا، ادب سکھائے، تہذیب سکھائی، یہاں تک کہ حتیٰ ان کا نکاح کر دیا، رخصت کر دیا، تو قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں سترن حجابم من النار، یہ 2 بیٹیاں ماں باپ کے لیے جہنم کی آڑ بن جائیں گی۔ یہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کی بخشش پورا کے انہیں جنت میں لے جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سبحان اللہ تو ڈھیلی نہیں کر رہی ہے، شروع میں یہی عادت ہے، ذرا اور بلند آواز سے نکالو۔ تو حضرت عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ جس کو اللہ نے 1 بیٹی دی ہے وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ بھی بخشوائے گی۔ حضرت بی بی عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مسئلہ یہ بھی بتائیں جس کی بیٹی بھی نہیں بیٹا بھی نہیں لیکن بڑی اس کی تڑپ ہے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا اس کے لیے میں مصطفیٰ کی شفاعت ہے، میری شفاعت ہے۔ او خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا دامان رحمت ہمارے ہاتھ میں دیا ہے۔ کسی عاشق نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں عرش اعظم کا رب سبز گنبد میں تم، بولو عرش اعظم کا رب سبز گنبد میں تم، کیوں کہو میرا کوئی سہارا نہیں، میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں، پر یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں۔ کون جانے مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، کون جانے ان کے مرتبے مقام کو۔ فرمایا وہ تو جو ان کے ساتھ صبح
اور دوپہر اور رات غاروں میں بہاروں میں جنگوں میں ساتھ رہتے، لیکن میرے آقا نے فرمایا یاد رکھو اے میرے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ عقل جن و بشری کا یہاں ذکر کیا، عقل روح الامین حیران ہے کہ عظمت مصطفیٰ کے ملے حد کسے۔ ارے یہ وہ دریا ہے جسی کا کنارہ نہیں، بولو عرش اعظم کا رب سبز گنبد میں تم۔ اور امام بہقی نے اپنی کتاب السنن کے اندر لکھا ہے، حضرت عبداللہ جوفی بیان کرتے، کہا مجھ سے میرے ماموں حسین جوفی نے دریافت کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عثمان کا لقب ذوالنورین کیوں ہے؟ اللہ اللہ، ایک حدیث پہلے بیان ہوئی، ایک اور بھی سن لو۔ اور جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر اس حدیث کو لکھا، اور بھی محدثین نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ ایک روایت سنو اور ایمان تازہ کرو کہ میرے آقا فرماتے ہیں یہ تو 40، دوسری حدیث میں اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان کے نکاح میں نہیں۔ عبداللہ جوفی کہتے ہیں میرے ماموں حسین جوفی نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے حضرت عثمان کا لقب ذوالنورین کیوں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت آدم سے لے کے قیامت تک حضرت عثمان غنی کے علاوہ کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کسی کی 2 صاحبزادیاں کسی نبی کی نکاح میں نہیں آئیں گی، نہ آئی ہیں نہ آئیں گی، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کمال کرتے ہیں، کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تاج والے دیکھ کر، تاج والے دیکھ کر تیرا ایمان نور کا، تاج والے
بولو نبی بھی نور ہے۔ مکہ میں ایک پہاڑ ہے جسے کہتے ہیں جبل نور، اللہ کے حبیب بھی نور، نبی پاک علیہ السلام کی اولادیں بھی نور۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کسی نے پوچھا حضرت اسے جبل نور کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی تو پہاڑ ہے، اور بھی مکے میں کئی پہاڑ ہیں، باقیوں کو جبل نور کیوں نہیں کہا جاتا ہے، ان کو جبل نور؟ میرے آقا حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں سنو، فرمایا باقی بھی پہاڑ ہیں، اللہ نے تخلیق کی، یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، لیکن اس کے اوپر میرے مصطفیٰ کے قدم آ گئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی پاک کے قدم پڑے تو پہاڑ جبل نور بن جائیں، نبی پاک کی بیٹیاں ہوں تو وہ بھی نور بن جائیں۔ فرمایا کہ خود اللہ کے نبی کا نور کیسا ہوگا؟ نبی پاک تو وہ نور ہیں کہ آپ جس پہ نظر کرتے ہیں اس کو بھی نور مل جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ جن کی رنگت سے بے رنگ بے رنگے گئے، اس چمک والی رنگ تیلا تو قبل اعلان نبوت، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، قبل اعلان نبوت نبی پاک علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ جب جنگ بدر ہوئی اور 313 صحابہ 1000 کے لشکر سے لڑے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ اور فتح اور نصرت و کامیابی سے ہمکنار کیا۔ نبی پاک علیہ السلام جب کسی مقام پہ جنگ کے لیے تشریف لے جاتے، آپ کی عادت کریمہ تھی 3 دن وہاں ٹھہرتے اور پھر وہاں سے کوچ فرماتی۔ تو آپ نے اسامہ بن زید کو ڈیوٹی لگائی، تم مدینہ پہنچ کے اہل مدینہ کو خبر سنا دو کہ کافروں میں سے بڑے بڑے موذی ابو جہل، عتبہ و شیبہ ہیں، یہ بڑے بڑے کافر مارے گئے اور اللہ نے مجاہدین اسلام کو فتح سے مالا مال کیا۔ جب یہ مدینہ پاک آئے تو سیدہ رقیہ کا وصال ہو چکا تھا اور ان کو دفن کیا جا رہا تھا جنت البقیع میں۔ تو یہ ساتھ نہیں گئے تھے بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ میری بیٹی کی تیمارداری کریں اور رہیں مدینے میں، یہاں رہ کے تیمارداری کریں، اور گویا آپ یہی سمجھیں کہ آپ جنگ بدر میں بھی شامل ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ بدر والوں کو مقام عطا کرے گا، جو اجر و ثواب عطا کرے گا، میرا عثمان بھی اس کے اندر شامل ہوگا، اور جو مال غنیمت ملا اس میں آپ کو حصہ بھی عطا کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی نبی زادی کے وصال کے بعد، اپنی زوجہ کے وصال کے بعد پریشان رہتے تھے، بڑے غمگین رہنے لگے کہ جو دمادی کا شرف ملا تھا اس سے محروم ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام دیکھتے رہے، عثمان کی کیفیت دیکھتے رہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میں عثمان کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ، رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یا رسول اللہ، مجھے آپ کی دمادی کا شرف حاصل تھا، میں بڑا ناز کرتا تھا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، میری زوجہ داغ مفارقت دے گئی۔ حضور نے فرمایا فکر نہ کرو، مثل مہر وہی میں اپنی دوسری صاحبزادی کلثوم کا نکاح تم سے کر دیتا۔ ان کا چہرہ کھل گیا، بڑے خوش ہو گئے ہیں، جو ان کی دلی تمنا و آرزو تھی وہ رہی، یہاں تک کہ نکاح ہو گیا اور ان کے ساتھ بھی کئی سال گزارے۔
آخر ان کا بھی وصال ہوا۔ یوں نبی کی دو بیٹیوں کا ذکر کوئی لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن بی بی فاطمہ کا ذکر بڑا بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کو بھی سلام ہے۔ ہم حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت سیدہ زینب، نبی کی بیٹیوں کو بھی سلام کرتے ہیں، نبی کے بیٹیوں کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ بھائی ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں جو نبی کی خدمت میں رہے، ہم ان کی عظمتوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ لیکن یہ درنگی چھوڑ دو، یہ دو نمبری چھوڑ دو، یہ منافقت چھوڑ دو کہ ذکر کرنا ہے تو صحیح طریقے سے کرو، ایک کو یاد کرتے ہو تو باقیوں کو بھی یاد کیا کرو۔ اگر سیدہ فاطمہ کا ذکر آتا ہے سنی مسلمان کا دل خوش ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جہاں یہ ذکر ہوتا ہے باقی بیٹیوں کا بھی نبی کی ذکر کیا کرو۔ اگر فاطمہ تو زہرا کا ذکر کیا جائے حضور خوش نہیں ہوں گے؟ یقیناً خوش ہوں گے۔ ذکر آئے گا انشاءاللہ کل نہیں پرسوں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی سیدہ فاطمہ کا ذکر آئے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو میری فاطمہ سے پیار کرے گا اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو نبی کی تمام اولادوں سے محبت کرنی چاہیے۔ درود میں پڑھتے ہو نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ آپ کی تو آل میں میاں بیٹیاں بھی داخل ہیں، ساری بیٹے بھی داخل ہیں، بلکہ یاد رکھو ایک آل حسبی ہوتی ہے اور ایک آل نسبی ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کل تقی نقی فہو آلی، کہ ہر متقی اور پرہیزگار میری آل ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام ہے عثمان، کنیت ہے ابو عمر، لقب ہے ذوالنورین۔ آپ کا سلسلہ نسب پانچویں مقام پہ، بعد میں چھٹا بھی گردانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جاتا ہے۔ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف، اور حضرت عمر کا بھی جا کے نسب نامہ حضور سے ملتا ہے، حضرت ابو بکر کا نسب نامہ بھی حضور سے ملتا ہے، بلکہ ہم سب کا شجرہ حضور سے ہی ملتا ہے کہ بحر بے کنار مدینہ ہے۔ کوئی نہر بغداد پہنچ گئی، کوئی اجمیر پہنچ گئی ہے، کوئی داتا صاحب تک پہنچی، کوئی گولڈے والے پیر کی طرف پہنچی، کوئی پاک پٹن میں پہنچی۔ فرمایا یہ جتنی نہریں ہیں جا کے مدینے کے دریا کے اندر ضم ہوتی ہے۔ تو بحر بے کنار کیا ہے؟ مدینہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ان یاروں کو نسب بھی اپنے نبی کا عطا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی یہ سیدنا صدیق اکبر کی حکمت عملی اور تبلیغ تھی کہ جس سے کلمہ پڑھ کے یہ مسلمان ہو گئے۔ ابن سعد محمد بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے، یعنی کلمہ پڑھا، تو خاندان سارا قبیلہ بھڑک اٹھا۔ اس کو کیا ہو گیا؟ ہمارے بڑوں نے یہ بتوں کی پوجا کی ہے، ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے بتوں کی پوجا پرستش کی ہے، یہ نیا دین اختیار کر لیا۔ تو چاچا نے پکڑ کے گھر میں بند کر دیا، زنجیریں ڈال دی، اور روز وہ دھونی دیتے تھے، انہیں تکلیفیں دیتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، کسی طرح یہ اس دین سے منحرف ہو جائیں اور پرانے دین کے اوپر آ جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کہنے لگے چاچا میری جان تو جا سکتی ہے، میری روح جسم سے جدا ہو سکتی ہے، مجھے قتل تو کیا جا سکتا ہے، مجھے خاندان سے بھی نکالا جا سکتا ہے، مال و متاع بھی لے لو، لیکن یاد رکھو میں نے دین محمدی قبول کر لیا ہے، اب میں کبھی یہ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ آپ نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہی آپ کو شان عطا فرمائی تھی۔ چاچا نے دیکھا بھائی بھتیجا اٹل فیصلہ کر چکا اور مستقل مزاجی سے ڈٹا ہوا ہے اور بڑا ذرا پر بھی پاؤں متزلزل نہیں ہو رہے، تو آخر اس نے مجبور ہو کے آپ کو رہا کر دیا۔ یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے اور انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ المنورہ کی طرف۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور ان کی گھر والی کے سوا دنیا میں دوسرا جوڑا جو ہے وہ عثمان ذوالنورین کا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں 2 ہجرتیں کی ہیں۔ صاحب الہجرتین آپ ہی کو کہا جاتا ہے۔ حبشہ کی طرف گئے، پھر پتہ چلا بھی مکے والے کلمہ پڑھ چکے ہیں، تو کسی نے ایسے ہی خبر پھیلا دی تھی دوبارہ آئے، تو پھر آپ خفیہ طور پہ آپ نے دوبارہ مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، ترجمہ سنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھ والے اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر بڑے ہی سخت ہیں۔ راز ذکر ہوا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کے عظیم الشان کارنامے اور آپ کی کرامات۔ مختصراً میں نے آپ کی خدمت میں یہ حالات اور واقعات پیش کیے تھے اور یہ بتایا تھا کہ آپ کی طبیعت میں اتنی سختی تھی کہ آپ اسلام کی مخالفت میں ذرا سی بات برداشت کر سکتے نہیں تھے۔ بڑے بڑے فیصلے آپ نے کیے، یہاں تک کہ آپ نے منافق کا سر جسم سے جدا کر دیا۔ اشداء علی الکفار، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور صحابہ کی طبیعت میں یہ سختیاں نہیں تھیں، یقیناً تھی، لیکن جو اسلام کے اندر بالکل سخت طبیعت رکھنے والے تھے وہ عمر بن خطاب ہی تھے۔ فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے حبیب کے جتنے اصحاب ہیں، حبیب کے غلام ہیں، رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے شیر و شکر ہیں۔ تو صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں کہ نہیں ہے نا؟ اس لیے فرمایا صحابہ النجوم فبأیہم اقتدیتم، جس کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ کہ صرف نام کے ہم سنی ہیں اور نام کے ہم عاشق ہیں صحابہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لوگو میری سنت پہ چلو، میرے صاحب کی سنت پہ چلو، ہدایت مل جائے۔ اور آپس میں شیر و شکر ہے، نرم ہے، بڑے کی نرم ہے، اور ہم آپس میں کتنے نرم ہیں۔ اللہ اللہ، کیا ہماری حالت ہے؟ ذرا سی بات ہوتی ہے تو مہینوں کلام نہیں کرتے، سلام دعا ہی نہیں کرتے۔ تو ادھر کہتے ہیں رحماء بینہم، قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں، منبر پہ امام سے سنتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے۔ جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر دلوں میں نرمی آ جائے گی، دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، سنو، ہماری کمزوریاں جو پیدا ہو چکی ہیں یہ ہماری کم علمی بھی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھا کرو، سنا کرو، سمجھا کرو، کیونکہ ان صالحین کا ذکر سن کے نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔
دل میں شعور پیدا ہوتا ہے، آگاہی ہو جاتی ہے، اور دل کے اندر جذبہ ایمانی بیدار ہو جاتا ہے، دل میں یہ شوق آ جاتا ہے جس طرح انہوں نے اللہ کی حبیب کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے ان کی سنت میں عمل کیا، ہم بھی ایسی اپنی زندگی گزاریں تو پھر انشاءاللہ رحماء بینہم کا فیض ضرور مل جائے گا۔ بہرحال قرآن پاک کی اس آیت کے اس حصے، اس ٹکڑے کے مظہر حضرت عثمان ذو النورین ہے۔ تراہم رکعا سجدا، کل یہ ذکر آئے گا، لیکن سنو قرآن پاک کی آیت کے اس حصے کے مظہر حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رومیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک آ گئے، مدینہ پاک آئے۔ اب جو بات کرنے جا رہا ہوں سنو، بڑی محبت والی بات ہے۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک میں جب آئے، تشریف لائے، تو ظاہر ہے یہود بھی وہاں بستے تھے، یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے، اور بے ایمان پکے منافق بھی تھے وہاں، جیسے عبداللہ بن ابی منافق ابن سلول، بڑا پکا منافق تھا، اور مسلمان بھی تھے۔ مہاجرین تو ہجرت کر کے آ چکے تھے، اور مدینے میں رہنے والے جو ہے وہ انصاری کہلاتے تھے۔ تو مہاجرین بھی بڑی شان والے ہیں، انصار بھی بڑی شان والے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں حب الانصاری ایمان، کہ انصار کی محبت بھی ایمان ہے، انصار کی محبت ایمان ہے، مہاجرین کی محبت یہ بھی ایمان ہے۔ قرآن کی آیت میں دونوں کا ذکر ہوا، فرمایا جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالے گئے، اور انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنے وطن مکہ المکرمہ کو چھوڑا، اور نبی اور اللہ کی اتباع اور فرما برداری کی، یہ بھی شان والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے مہاجرین کی مدد کی، انصار، یہ بھی بڑی شان والے ہیں۔ دونوں کے حق میں قرآن کی آیت، ایک ہی آیت کے اندر دونوں ہستیوں کا ذکر، دونوں مجاہدین اسلام، دونوں نبی کے غلاموں کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ کی سرزمین کے اوپر لے جائے۔ مدینے میں 7 کنویں ہیں، اب وہ کچھ کنویں بند کر دیے گئے، ایک کنواں بحر غرس بھی ہے، لبے سڑک ہے، میں نے بھی اس کی زیارت کی ہے۔ کہتے ہیں یہ وہ کنواں ہے جس سے نبی پاک کو غسل دیا گیا تھا۔ بہرحال اس وقت کنواں ایک بڑا کنواں تھا، یہودی کے قبضے میں تھا، اور یہودی وہاں قابض تھا، اور پیسے لے کے وہاں تو پانی بند کیا گیا ہے، لیکن اب بھی یزیدی بستے ہیں، کراچی میں بھی بستے ہیں، پاکستان میں جا بجا آپ کو ایسے یزید ملیں گے کہ جنہوں نے حسین کا پانی بند کیا، اور وہ لوگ، وہ یہودی پیسے لے کے دیتا تھا، ایسے نہیں دیتا تھا، وہ بھی وقت کا یزید تھا، اور اب بھی ٹینکر خرید کے ڈلوانے پڑتے ہیں۔ ووٹ تم ہی دیتے ہو، کوئی کسی کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی کسی کا نعرہ لگا رہا ہے، تو میاں یاد رکھو کہ پانی کی آسانی کرنا یہ حضرت عثمان غنی کی سنت تھی۔ پانی کی آسانی پیدا کرنے کے لیے ترغیب دلانی میرے مصطفیٰ کی سنت تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے، حضور نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو بحر روما کو خرید کے مسلمانوں کے لیے آزاد کر دے؟ تو حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن کا ظالموں نے پانی بند کیا، لیکن انہوں نے 35,000 دراہم خرچ کر کے بحر روما کو خرید لیا۔ میرے آقا نے فرمایا جو روما کا کنواں خرید کے آزاد کر دے گا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، اسے میں وعدہ کرتا ہوں میرے آب کوثر سے پانی نصیب ہوگا۔ تو یوں حضرت عثمان غنی نے کنواں خرید کے
وقف کر دیا، پہلے آدھا خریدا پھر دوسرا حصہ خرید لیا۔ جس دن آپ کی باری ہوتی تھی حکم دیا تھا مسلمان بھی بھریں اور کافر بھی بھرے، سارے بھرتے تھے۔ اب مفت میں مل رہا ہے تو پیسے کون بھرے ہیں؟ مفت میں ہیں، لیکن یہاں غریب پس رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے عہدے والے، بڑی بڑی فیکٹریاں چلانے والے ہیں جن کے اندر مراسم ہیں، وہ سارے ٹینکر ان کے بنگلوں میں ڈلتے ہیں۔ اللہ کے ہمارے علاقے کونسلر ہیں تو یہ جتنے کونسلر بنتے ہیں، ایم پی اے ایم این اے بنتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ سارا ہڑپ مال ہو جاتا ہے، غریب پس رہا ہے، پانی سے اس قدر پریشانی ہے۔ یہ اتنا لالچی اور طمع رکھنے والے لوگ، ابھی منڈی لگی تھی، تقریباً کہتے ہیں 20 دن تک پانی نہیں آیا شہر میں، پانی بند کیا تھا، ادھر بک رہا تھا، پیسے جو مل رہے تھے۔ اب بابا کہہ دیا اگر مل رہا ہو تو کس کو برا لگتا ہے؟ سب کو پیار ہے، وہ تو چلے گئے لیکن اب بھی اس کی تصویر سے بڑا پیار ہے۔ بھر گئے۔ یاد رکھو اللہ اقتدار دے اور حکومت دے تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ نبی پاک فرماتے ہیں 3 چیزوں سے منع نہ کرنا۔ کوئی آگ مانگے تو دے دینا، آگ مانگے، اب دینا کیا، اب تو آگ لگانے والی بہت ہو گئی۔ اور ایک نمک منع نہ کرنا، اور تیسرا اگر کوئی پانی مانگے تو پانی دے دینا کہ ایک پیالہ بھی قیامت کے دن کام آ جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، ایک طرف جنتیوں کی قطاریں لگی ہوں گی، ایک طرف جہنمیوں کی قطاریں بھی لگی ہوں گی، آمنے سامنے دونوں کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جنت والے تو ان کے چہرے بڑے ہی منور و روشن ہوں گے، بڑے ہی خوش ہوں گے، اور جو جہنمی ہوں گے وہ اصل پر ہی نگاہ سے دیکھیں، ہائے ہائے کیا بنے گا اب ہمارا، یہ تو بخشے بخشا ہے۔ تو آخر لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، رحمت حق بہانا می جوید، اللہ کی رحمتیں تو بہانے تلاش کرتی ہے، تو کیسے کیسے بخشے گا۔ سنو قیامت کے دن انور بھائی بڑے غور سے دیکھیں، ایک بندہ ہوگا کہ اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں اس کو لے چلو جہنم میں، مشکات کی حدیث ہے، وہ فرشتے جیسے ہی پکڑنے کے لیے حافظ صاحب دوڑیں گے نا، وہ ہاتھ چڑھا کے خود ہی جہنم کی طرف دوڑے گا۔ اللہ فرمائے گا رک جا، اور کیوں؟ جہنم سے تو سارے پناہ مانگتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور تو کیوں دوڑ رہا ہے؟ کہا یا اللہ دنیا میں تو تیری کوئی مان ہی نہیں، چلو آج ہی مان لو۔ اللہ کہے گا جاؤ میں نے بخش دیا۔ فرمایا جنتی کھڑے ہوں گے اور جہنمیوں میں سے ایک شخص نکلے گا، اہل جنت کے پاس جائے گا، کہے گا فلاں بن فلاں کیا تم مجھے جانتا نہیں؟ وہ کہے گا لا عارفو، میں تجھے نہیں جانتا۔ کہا میں نے دنیا میں ایک مرتبہ ایک پیالہ پانی کا بھر کے تجھے دیا تھا، وہ یاد کرے گا، یاد آ جائے گا۔ کہا ہاں، کہا تیری تو بنی ہوئی ہے، میری بھی بنا دے، تو جنتی ہو گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے یا اللہ اس کو بھی بخش دے، وہ سفارش کرے گا، وہ بھی بخشا جائے گا۔ میاں ایک پیالے کے اوپر بندہ بخشا جائے، اگر سارے کراچی والوں کا پانی کھول دو تو کیا اللہ کا کرم نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، ان کے سہارے بنو، غریبوں کی غریب پروری کرو، اور امیر چاہیے غریبوں کے ساتھ تعاون کریں تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب تفسیر خازن اور معالم التنزیل میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور دیگر حدیث کتب کے اوپر یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑا تنگی کا دور تھا، جیسے اسرا، اس لیے اس غزوے کو کہا جاتا ہے جنگ کو کہ بڑی اسرت تنگی کا معاملہ تھا، کہ یہ نا درختوں کے پتے کھاتے تھے لوگ، پتے، آپ کو پتے کھانے نہیں پڑ رہے، کھاتے نہیں،
میں جب گاؤں جاتا ہوں نا تو میں وہ صحابہ کی سنت سمجھ کے کوئی ٹالیاں منہ میں ڈال لیتا ہوں کبھی کسی نرسری میں گیا تو توڑ توڑ کے کھاتا ہوں، یہ خیال کرتا ہوں وہ صابری نبی پاک کے ذکر پاک کا صدقہ ہے، کتنی عزتیں ہیں، کیا کچھ کھاتے ہو کبھی یہ بھی کھا لو اور اس زمانے کو یاد کرو کہ صحابہ نے قسم کرسی کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے منہ نہیں موڑا۔ کتنے کھاتے، کیسی کیسی نعمتیں کھاتے ہیں، تو پھر بھی نہ شکری کرو، نمازیں نہ پڑھو اور اللہ کی اطاعت نہ کرو، بلکہ بعض شادی حالوں میں تو میں نے دیکھا ہے جیسے ہی کھانا کھلتا ہے ایسے ٹوٹتے ہیں جیسے جرنگلے سے جانور کھول دیے گئے ہیں، پھر کوئی تمیز نہیں رہتی، نہ بڑے کی نہ چھوٹے کی، پلیٹیں بھر لیتے ہیں، وہ آدھا کھایا آدھا خراب کیا۔ تو اللہ کی نعمتوں کی قدر بھی کیا کرو اور کھلایا پلایا بھی کرو، فرمایا جو یہاں کھلائے گا اللہ جنت میں اسے کھلائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ کا اعلان کیا بمائے ساز و سامان، پھر اعلان کیا 200 اونٹ، پھر عرض کی یا رسول اللہ میں 300 اونٹ اللہ کے رسول، اللہ کی خاطر اس کے حبیب کی رضا کی خاطر اسلام کے مجاہدین کے لیے میں وقف کرتا ہوں۔ اور تفسیر خازن اور معالم التنزیل والے لکھا ہے کہ 1000 اونٹ، کتنے؟ اب تو ایک اونٹ لینے جاؤ کتنے کا ملتا ہے؟ لاکھوں کا ملتا ہے ایک اونٹ، اور صحیح جانور ہو نا، صحیح طاقتور، تو 4-5 لاکھ سے کم میں نہیں ملے گا۔ اور اونٹ عرب کی قیمتی چیز اس زمانے میں سمجھی جاتی تھی، گھوڑا اور اونٹ سب سے زیادہ قیمتی تھا۔ 1000 اونٹ کا اندازہ کرو اس دور کا اور اب کا، کوئی اربوں خربوں پتی اور پھر دل بھی اللہ دے، ابھی تو چائے کی پتی ہے صرف، کوئی اربوں خربوں پتی اور پھر دل بھی اللہ دے۔ امام صاحب سے پوچھتا ہے امام صاحب نکاح دے پیسے کنے لینے جی؟ وہ بھی مر کے 3000 5000 ہیں، اور لاکھوں لگا دیں ہیں حرام کے راستے میں۔ مسجد کے چندے کی اعلان ابھی میں اعلان کروں گا، یہ 7 کو انشاءاللہ اعلان کروں گا، خبردار یہ ابھی سے ذہن بنا لو، ہر آدمی نے اپنی حیثیت کے مطابق حصہ پلانا ہے، پلائیں گے نا بھائی؟ یہ نہ کہ اس دن ہو ہی نہ کہ مولوی صاحب نے بول دیا تو اب آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیب خالی کرنی پڑے گی۔ یاد رکھو 1 دو گے تو 10 دنیا 70 آخرت۔ اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ جنہوں نے سارا خاندان قربان کر دیا، اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا۔ صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی، اپنی اولادیں قربان کی، اپنا مال بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا، اور تمنا و آرزو یہ تھی اللہ بھی راضی رہے، مصطفیٰ بھی راضی رہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب نبی پاک اعلان کر رہے تھے مسجد نبی کے منبر کے اوپر اور لوگوں کو ترغیب دلا رہے تھے اسلام کا لشکر جا رہا ہے، اور غلاموں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مدد کرو مجاہدین اسلام کی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف صدقے کا مال ان کے پاس تھا، بڑے مالدار تھے، تو 4000 دینار سونے کے، اور 1 دینار جو ہے 4.5 ماشے سونے کا سکہ ہوتا تھا، تو 4000 دینار دے دیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان جو عثمان غنی نے دیے تھی، اشرفیاں دی تھی، یا وہ پیسے دیے تھے جن کی تعداد 3000 بنتی تھی، پیارے مصطفیٰ اپنی گود میں رکھ کے الٹ پلٹ رہے تھے، حضور خوش ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ عثمان کے مال میں اور برکت عطا فرما۔ پھر نبی پاک کا دریائے رحمت اس قدر جوش میں آ گیا، اللہ کے حبیب کہنے لگے اے عثمان، آج کے دن میں نبی اپنی نبوت سے، نبوت والی زبان سے اعلان کرتا ہوں، تجھے یہ خوشخبری دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں، تو جنتی ہے، آج کے بعد تیرا کوئی عمل بھی تجھے نقصان نہیں دے سکے گا۔ ادھر حضور نے گواہی دی، حضور نے
گواہی دی، ادھر میرے رب کے قرآن نے گواہی دی۔ اللہ اللہ، اب قرآن بھی سن لو۔ اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا ذا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے پھر دینے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، منم ولا ذلہ، اذیت نہیں دیتے، کسی کو ذلیل نہیں کرتے اور تیرے ساتھ میں نے یہ کیا ہے، تکلیف نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس برے عمل سے محفوظ فرمائے۔ کمزور ہے نا، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن منع کیا گیا کہ یہ تانے دے کے اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو بھی خبر نہ ہو، یہی ہے نا حدیث۔ اور فرمایا دینے والا ہاتھ ہے نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ ہاں اگر اس نیت سے سب کے سامنے دیا جائے کہ میں دے رہا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر ہیں، اور میرے دینے کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی شوق پیدا ہو جائے، ذوق پیدا ہو جائے اور وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو ایسا کرنا جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ فرمایا کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو احسان کر کے اپنا جو ہے جتاتے نہیں ہیں۔ فَلَهُمْ، فرمایا لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ قیامت کے دن ان کے اوپر کوئی غم کی، خوف کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ بلند آواز سے پڑھ لے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، یہ بات چل رہی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ عید دو بندوں کے حق میں نازل ہوئی۔ کتنے بندوں کے؟ ایک حضرت عثمان ذو النورین، دوسرا حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ یہ بھی بڑے پیارے صحابی ہیں، پھر کبھی وقت ملا تو ان کا ذکر آئے گا۔ پورا ایک بیان ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرمایا کہ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، اور تاریخ الخلفاء والے نے لکھا، اور اس روایت کو تفسیر معالم التنزیل جلد ہے 6 صفحہ نمبر ہے 216۔ آپ فرماتے ہیں راوی حضرت سہل بن سعد، سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں کے ساتھ احد کے پہاڑ پہ تشریف لے گئے۔ احد بڑی شان والا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اور میرے استاد علامہ روحانی استاد علامہ محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ذکر جمیل، یہ لے لو، بڑی پیاری کتاب ہے۔ ایک ہے راہ عقیدت، حضرت کا سفر نامہ ہے حج عمرے کا، اور وہ بھی لو، اس کے اندر بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں۔ علامہ اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں، اور جنت میں احد ہوگا۔ میں نے 2 بار زیارت کی ہے اس پہاڑ کی، جبل احد، اس کے ساتھ آگے جائیں تو جبل عیر ہے، اس کو دیکھو تو محبت کی نظروں سے دیکھو، اور جب جبل عیر سے گزرو تو گھور کے جاؤ، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے جاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں احد ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ جبل عیر جو ہے نا، یہ ہمارے دشمنوں کو ہماری خبریں دیتا ہے، اور دشمنوں کی باتیں ہمیں نہیں بتاتا۔ یہ جہنم کا پہاڑ ہے، تو پتہ چلا پہاڑ خبر دیتے ہیں، پہاڑ خبر دیتے ہیں۔ تو فرمایا اب بات چلیے تو بات دور نکل جائے گی۔
جبل عید اسلام کے دشمنوں کو خبریں دیتا تھا، جبل احد میرے مصطفیٰ سے باتیں کرتا تھا۔ اور مشکات باب المعجزات کے اندر ایک روایت ہے، میں سنو اور ایمان تازہ کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم، بات چلی ہے تو ایک عاشق پہاڑ کی بات اور بھی بتا دوں۔ نبی پاک آگے آگے جا رہے ہیں، حضرت علی حضور کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اور حضرت علی فرماتے ہیں پیچھے سے آواز آ رہی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ، اور تم بھی پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ بعض لوگوں کو تو یہ سن کے پیٹ میں مروڑ پڑ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ابھی جان نکل جائے، اور ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہماری روحیں خوش ہو جاتی ہیں، ہمارے چہروں پہ خوشی آ جاتی ہے کہ سلام ہے یہ ایسے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یا نبی سلام علیکہ، پڑھیے یا رسول سلام۔ اور میں روز فجر کی نماز پڑھا کے درس تفسیر قرآن دے کے میں روز سلام پڑھتا ہوں کہ یا حبیب سلام علیکہ، اور پھر پڑھتے ہیں آپ کا رحمتوں کے تاج والے، خدا نصیب کرے، اللہ مقدر نصیب کرے، اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے، صابری کو بھی مدینے لے جائے، حضور کی جالیاں ہو، نبی پاک کا مواجہ شریف ہو، یہ غلام حاضر ہو، اور عید الفطر کا دن ہو، نبی پاک سے عیدی بھی لیں، حضور کی بارگاہ میں سلامی بھی پیش کریں، اور یوں عرض کریں رحمتوں کے تاج والے، رحمتوں کے تاج والے، دو عالم کے راج والے، اور عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، اور ہم جیسے آسیوں کی راج والے، پڑھے حافظ ابھی یا نبی عاشق ہے مجھے نظر تو نہیں آ رہا، لیکن آپ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ میرے آقا فرمانے لگے کہ علی حیران ہونے کی بات نہیں، سوچنے کی اور تعجب کرنے کی بات نہیں، میں اعلان نبوت سے جب پہلے بھی جب اس جگہ سے گزرتا تھا میرے اوپر درود و سلام پڑھا جاتا۔ فرمایا علی اس پا پیچھے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک سفید رنگ کا پتھر پڑا ہے، پتھر جب بھی میں گزرتا ہوں مجھ سے بڑی وہ محبت کرتا ہے، میرے اوپر درود و سلام کرتا ہے۔ اور جو کہتے ہیں شرک و بدعت ہے، حرام ہے، وہ یہ تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، وہ پتھر ہی اچھا ہے جو نبی کی پہچان کرتا ہے، اس کو کسی نے بتایا تو نہیں وہ نبی جا رہے ہیں، ہائے ہائے، کسی نے بتایا جا کے نام لیا کہ نبی پاک جا رہے ہیں، لیکن پتھروں کو بھی خبر ہے کہ مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ اور کیسے پتہ چل جاتا تھا، یہ بھی تو حیران کی بات، کیسے پتہ چلتا تھا، ہائے ہائے،
میرے آقا جن راستوں سے گزر جاتے تھے صحابہ فرماتے ہیں 8-8 دن خوشبو ہی نہیں جاتی تھی۔ میں مدینے کی گلیوں کے قربان، ارے جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے ہیں رستے، ادھر جیسے لگائے ہوئے ہیں پلجے لبے سلے اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت سعد بن سعد کہتے ہیں ایک روز نبی کریم علیہ السلام احد کے اوپر حضور جلوہ فرما ہوئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں، فرمایا عثمان غنی بھی ساتھ ہیں، احد پہاڑ ہے، میرے نبی چڑھ رہے ہیں، جیسے ہی حضور صعد علی جبل، پہاڑ کے اوپر چڑھے، فرجا، یہاں تک کہ رجعت، یہاں تک کہ وہ تھر تھرانے لگا، فضربہ، نبی پاک نے اپنی ایڑی ماری ہیں اور حضور فرمانے لگے اس وقت یا احد یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آپ نے ٹھوکر ماری پاؤں کی، فرمایا کہ ایک ہی ضرب میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، اللہ اللہ کتنا اثر رکھتی ہے نبی کی ایڑیاں۔ احد کا زلزلہ جاتا رہا، حضور فرما رہے تھے احد اس بت ثابت ہو جا، یعنی اپنے مقام پہ آ جا، تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے، وصدیق، پھر حضور نے فرمایا تیرے اوپر صدیق ہے، جو صدیق اکبر کو صدیق نہیں مانتے وہ نبی پاک کی حدیث کے انکاری ہیں، کیونکہ میرے آقا فرما رہے ہیں وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، اور وشہیدان، تیرے اوپر 2 شہید ہیں۔ یہ تو کئی سالوں کے بعد حضرت فاروق اعظم نے شہادت پانی تھی، حضرت عثمان غنی نے بہت بعد میں شہادت پانی تھی، خلافت ہونی تھی صدیق اکبر کی، پھر فاروق اعظم کی، پھر 12 سال آپ نے خلافت کرنی تھی، پھر 82 سال کی عمر میں آپ نے جامع شہادت نوش کرنا تھا، نبی پہلے فرما رہے ہیں تیرے اوپر 2 شہید موجود ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، یہ تو چھوٹی باتیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ صاحب تفسیر روح البیان، روح البیان کے اندر لکھتے ہیں، توجہ کرے کہ مدینہ منور میں ایک منافق رہتا تھا، منافق اس منافق کے گھر کے ساتھ ایک ایمان والے سیادی کا گھر تھا، ساتھ میں پڑوس منافق ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ پڑوس دے تو اچھا دے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اب خیر آباد میں مدرسہ بنا رہا ہوں، الحمدللہ میری پوری گلی میں سنی ہیں، سارے پیچھے ہیں تھوڑے، لیکن میں دعا کر رہا ہوں یا اللہ کہ ادھر بھی ہوں تو عاشق رسول ہوں،
ادھر بھی پڑوس دے تو اللہ اچھا دے ہیں، یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور پڑوسی نیک ہو جائے تو پھر بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی پڑوس اچھا دے اور مرنے کے بعد پڑوس بھی اچھا دے، کیونکہ ایک عاشق جب قبرستان جاتا ہے نا تو اس کی قبر بنتی ہے، 100 قبروں کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے، اور بعد ایسے باعمل عالم ہوتے ہیں اللہ والے کہ ان کے جانے سے فرمایا کہ سارے قبرستان والوں کے اوپر 40 دن سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، نیکیوں بھری زندگی عطا فرمائے، وقت موت آئے تو اللہ ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرمائے، آنکھیں بند ہوں تو مصطفیٰ پہ درود ہو، قبر میں آنکھیں کھلیں تو حضور پہ درود ہو، کہ میں سو جاؤں یہاں مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، آنکھ کھلے آنکھ صلی اللہ۔ وہ منافق کی شکایت کی حضور نے، کہا جی کہ درخت، اس کے درخت کی ٹانیاں مسلمان صحابی کے گھر میں تھی، آج تو کہتے ہیں جیسے بھی مال آئے آ جائے، تو پھل گرتا تھا صحابی کے گھر میں ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، بچے دیکھتے ہیں تو ان کا دل للچاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ بھی کھائیں، تو اس لیے اگر کوئی گھر میں کھانا لاؤ، کوئی فروٹ لایا کرو تو گلی میں کپڑے میں ڈال کے گزرا کرو، تم تو سرمایہ دار ہو، مالدار ہو، کوئی ایسا غریب ہے جو پھل خرید نہیں سکتا ہیں، تو دل آزاری نہ ہو ہیں۔ یہاں تو شادی کے کھانوں میں بھی 6 کھانے ڈال دیتے ہیں، غریب وہاں غریب بچیوں کا باپ جب جاتا ہے تو دیکھ کے دل سے حصے ہوتی ہیں، یا اللہ مجھے بھی دیتا تو میں بھی اپنے بچوں کی شادی، بچیوں کی شادی بڑی شان سے کرتا۔ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ عمل خود ہی بول پڑتا ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ اس کو کہیں کہ میں پیسے دے دیتا ہوں، یہ درخت کا یہ حصہ مجھے دے دے۔ نبی پاک نے فرمایا بلایا منافق کو، پہلے تو اس کی منافقت ظاہر نہیں تھی، لیکن جب حضور نے بلایا تو پھر ظاہر ہو گئی۔ بہت سارے سنیت کا لبادہ اڑ کے آتے ہیں، اور اس دن بات پتہ چلتی ہے جب ذکر مصطفیٰ ہو تو پھر چہرے کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے ہاں وہ گڑبڑ ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا اس منافق سے، بھئی تم یہ درخت کس کو دے دے، پیسے لے لے۔ کہا جی میں نہیں دیتا۔ نبی پاک کی بات کو نہ مانا، رد کر دیا، حضور کا فیصلہ نہ مانا، عثمان غنی تک بات پہنچ گئی۔ دیکھو عاشق تھے نا، تو انہوں نے پورا باغ دیا اس منافق کو، کتنا؟ پورا باغ دے دیا، اور کہنے لگے تو یہ باغ لے لے اور یہ پورا درخت ہمیں دے دے۔ کہا جی منظور ہے، باغ دے دیا۔ نبی تک عمل کی خبر پہنچی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، یعنی ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے کون تھے؟ عثمان غنی۔ یہ آیت پڑھی ہے، فرمایا ام من ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، فرمایا کہ وہ جس نے فرما برداری کی اور رات کی گھڑیاں گزاری سجود میں اور قیام میں اور تہجد پڑھتی۔ آج بھی صبح تفسیر سورہ آل عمران کی بیان کر رہا تھا تو آیت آ گئی کہ اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والے اور نصیحت ماننے والے اور اللہ سے معافیاں مانگنے والے، استغفار کرنے والے، اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا درجہ ہے، ان کے لیے جنت ہے جس کے اندر نہریں جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے بدلے، اچھے عملوں کے بدلے بہترین نعمتیں سے مالا مال کرے گا۔ فرمایا کہ
اللہ فرماتا ہے نصیحت مانے گا ان قریب جو ڈرتا ہے، اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا اور اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یعنی یہ منافق کی منافقت بھی ظاہر ہو گئی، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کا عذاب دیکھے گا۔ اور عثمان غنی تو اللہ سے ڈرنے والا بھی ہے اور نصیحت تو ماننے والا بھی ہے، تو یہ عید بھی حضرت عثمان غنی کے اوپر نازل ہوئی۔ ابھی کافی طویل معاملات ہیں، بڑا مختصر کرتے ہوئے وقت کافی ہو گیا ہے، تو آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے۔ 6 صحابہ خلافت کے لیے منتخب کیے گئے، تو ان 6 میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ 3 دستبردار ہو جائیں خلافت سے، تو 3 دستبردار ہو گئے، 3 رہ گئے، ایک حضرت عبد الرحمن، ایک حضرت علی اور ایک حضرت عثمان۔ اور حضرت علی نے کہا کہ آپ دونوں حضرات مجھے اختیار دے دیں، جس کے خلیفہ ہونے کا میں اعلان کر دوں گا آپ اس کو تسلیم کریں گے؟ تو ان دونوں حضرات نے کہا کہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت علی سے پردے میں بات کی، کہا اگر میں فیصلہ کروں تو آپ مانیں گے؟ کہا بالکل مانوں۔ عثمان غنی کو بھی تنہائی میں لے گئے، کہا اگر آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے تو آپ مانیں گے؟ کہا بالکل مانوں گا، آپ بنائیں یا نہ بنائیں۔ تو کہا مجھے تو خلافت چاہیے ہی، میں اس کی اہلیت نہیں رکھتا، جبکہ وہ بھی بڑے قابل صحابی تھے۔ اور یوں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اعلان کر دیا کہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں میں بیعت کرتا ہوں۔ حضرت علی نے قبول کر لیا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ کسی نے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ کہا میں نے زیادہ تر لوگوں کی رائے دیکھی اور لوگوں نے مشورہ دیا کہ عثمان بن عفان خلافت کے حقدار ہیں، نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں اور نبی پاک کی محبت ہے اور اسلام کی بڑی ان کے لیے خدمتیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں اکیلے میں بھی حضرت علی سے پہلے مل چکا تھا، پہلے کہ آپ خلیفہ بن جائے، تو انہوں نے کہا میں خلیفہ بننے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ انہوں نے عاجزی اختیار کی اور اس خلافت کو قبول نہ کیا۔ تو بھائی حضرت عثمان غنی تمام صحابہ کی رائے سے خلیفہ منتخب ہو گئے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر حضرت علی نبی پاک کے بعد خلیفہ ہوتے تو حضرت ابو بکر پھر خلیفہ نہ بنائے جاتے، جبکہ حضرت علی کا خود فرمان ہے جس کو نبی نے آگے کیا ہے علی اس کو کبھی پیچھے نہیں کرے گا۔ 250 سال 2 سال انہوں نے خلافت کی، حضرت علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ 10 سال فاروق اعظم کی خلافت ہے، ان کے پیچھے حضرت علی نمازیں پڑھتے رہے، جمعے پڑھتے رہے، اور تم جھگڑ رہے ہو۔ تو اگر وہ خلافت کے قابل نہ ہوتے، امامت کے قابل نہ ہوتے تو حضرت علی ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتے۔ 12 سال حضرت عثمان غنی کی خلافت میں ان کے پیچھے رہے اور ان کے پیچھے جمعے بھی پڑھتے رہے، خطبے بھی سنتے رہے اور نمازیں بھی پڑھتے رہے۔ جنازوں کی امامت خلیفۃ المسلمین کرتا تھا، حضرت علی ان کے پیچھے جنازے بھی پڑھتے رہے۔ علی تو ان کو اچھا سمجھتے ہیں، 14ویں صدی کے لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی، گڑبڑ کر دی کہ نہیں جی حضرت علی خلافت کے حقدار ہیں۔ اور ابھی اتنا لڑائی جھگڑا ہے، اس قدر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں تو دل پریشان ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں علی دا پہلا نمبر، میں ابو بکر دا پہلا نمبر، عمر دا دوجا نمبر، عثمان غنی دا تیجا نمبر، علی دا چوتھا نمبر ہے۔ یہی ترتیب خلافت ہے، یہی ترتیب صحابہ کرام نے رکھی ہے، یہی ترتیب امام اعظم ابو حنیفہ نے رکھی ہے، یہی ترتیب فرمایا مسلمانوں کے امام احمد رضا نے بتائی ہے، اور یہی تمام علماء اہل سنت کی ہے، اور ہم بھی آج اسی عقیدے پہ قائم ہیں۔
اس کے اوپر کوئی سودا، ہماری آنکھیں بند ہیں۔ اب کوئی ادھر سے کوئی پکڑے دلیل، کوئی ادھر سے پکڑے، میں کہتا ہوں 1 کیا 2 کیا 1000 کیا 5 لاکھ بھی دلیلیں لے آؤ، ہم نہیں مانیں گے، ہم وہی مانیں گے جو علی نے منوایا ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ آپ خلافت کے فرائض سر انجام دیے اور 12 سال خلافت کی ہے، اور آپ کا دور بھی 6 سال تو آپ کے ایسے گزرے کہ حضرت عمر کے دور خلافت کے اندر ان کی بڑی واہ ہو گئی تھی، لوگ بڑی دلیلیں دیتے تھے اور واقعہ وہ اس قابل تھے۔ 6 سال تو ان نے وہ کام کیے ہیں کہ بڑی واہ ہو گئی، لیکن 6 سال کے بعد فتنے اٹھنا شروع ہو گئے، کیونکہ جو گورنر تھے نا بیر کے، جیسے مصر کا گورنر عبداللہ بن ابی سرحا، ان کو گورنر مصر بنایا تھا، ابھی 2 سال نہیں گزرے تھے کہ ان کی شکایتیں آنا شروع ہو گئی، اور آپ کے دور خلافت کے اندر کئی علاقے اسلام کے دامن میں آئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا، انہوں نے قبرص پر حملہ کیا تو قبرص فتح ہو گئی۔ یہ 27 ہجری کے اندر ہے، کیونکہ 24 ہجری میں آپ خلافت سنبھالتے ہیں، 3 سال بعد قبرص فتح ہوتا ہے، قبرستان فتح ہوتا ہے۔ اسپین، جسے اسپانیہ کہتے ہیں، اسپین آج کل کہتے ہیں، وہ فتح ہوا۔ افریقہ پہ حملہ کیا تو افریقہ فتح ہو گیا۔ اس قدر مال و غنیمت آیا کہ 1,000 دینار مجاہدین اسلام کو ملے، اور جب اور ریاستیں فتح ہوئی تو اس قدر اہل مدینہ نے مال نہیں دیکھا تھا کہ مال خزانہ جمع کرنے کے لیے، کئی خزانہ رکھنے کے لیے مقام تعمیر کیے گئے، یہاں تک کہ ہر اہل مدینہ میں سے ایک بندے کو تقریباً 10 بدرے ملے، 10 بدرے، اور ایک بدرہ جو ہے وہ تقریباً 10,000 درہم کا ہوتا ہے۔ یوں سمجھو کہ 1 لاکھ کے قریب ہر آدمی کو یہ خزانوں میں سے ملا، یعنی اتنی فتوحات ہوئی کہ اہل مدینہ مالا مال ہو گئے، یہاں تک کہ گورنر کی جب شکایت آئی، بس اختتام کرتا ہوں، بہت کافی ہو گیا ہے، بس 5 منٹ کے اندر کوشش کرتا ہوں بات کو سمیٹوں۔ تو عبداللہ بن ابی سرحا، ان کی شکایتیں آئیں تو وہاں سے کچھ لوگ شکایت لے کے حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، جب ان کو خبر ہوئی تو انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ تو مصر کے حالات اور زیادہ خراب ہو چکے تھے، تو یوں 700 مصری جن کو بلوائی کا نام دیا گیا، وہ وہاں سے چلے مدینہ پاک آ گئے۔ آپ نے فرمایا تم جس شخص کو چاہتے ہو اپنا گورنر بنانا، اتفاق کر لو، میں خط لکھ دوں گا اور گورنر مصر کو معزول کر دوں گا۔ مان لیا گیا۔ فیصلہ طے ہوا کہ حضرت محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر بنایا جائے، قبول ہو گیا، خط لکھ دیا، مہر لگا دی۔ یہ لشکر اب مدینہ سے واپس مصر کی طرف چند صحابہ کرام، انصار اور مجاہدین بھی ساتھ ہو گئے، تو یہ 3 منزلیں طے کر چکے تھے۔ اتنے میں ایک اونٹ سوار کو دیکھا جو بڑے تیزی سے جا رہا، ان کو تشویش ہو گئی، بلایا بھی کون ہے، کہاں سے آ رہے؟ کہا میں عثمان غنی کا قاصد ہوں اور یہ اونٹنی بھی ان کی ہے، میں مصر جا رہا ہوں۔ جب پکڑا گیا تو اس سے خط بھی نکل آیا، اور اس میں لکھا تھا کہ جیسے ہی محمد بن ابو بکر فلاں فلاں تیرے پاس پہنچے تو ان سب کو قتل کر دینا، میرے گورنر نامے کے خط کو معزول کر دینا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت نے ہمیں خط لکھ کے دیا ہے اور ادھر یہ قاصد یہ لے کے جا رہا ہے، تو انہوں نے آگے قدم نہ بڑھایا، واپس مدینہ آ گئے۔ حضرت علی، عبداللہ بن زبیر، حضرت سعد، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، جلیل القدر کابرین صحابہ آئے، حضرت علی آئے، کہا یہ اونٹنی آپ کی میری ہے، کہا یہ قاصد، یہ غلام
یہ بھی میرا ہے۔ کہا یہ خط آپ نے لکھا؟ آپ فرمایا خدا کی قسم میں نے نہیں لکھا، یہ خط میں نے نہیں لکھا۔ تو جب غور و خوض کیا گیا تو اس تحریر کو انہوں نے کہا یہ تو مروان بن حکم کی تحریر سے ملتی ہے، وہ حضرت کے پاس تھا۔ لوگ بڑے غصے میں تھے، کہا اگر آپ نے نہیں لکھا تو پھر آپ مروان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اور آپ بڑے نرم مزاج تھے، دل کے بڑے نرم تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنا دل نرم ہو جاتا تھا، بڑے نرم مزاج تھے۔ تو کہا کہ یہ لوگ ہیں غصے میں، اگر حوالے کر دیا تو یہ قتل کر دیں گے۔ تو یہ بھی آپ نے حوالے، ان مصریوں نے بلوائیوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور حالات سخت سے سختر ہو گئے، یہاں تک حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین کو حضرت عثمان ذو النورین کے دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ آپ نے کہا تم میں علی ہے؟ کہا ہاں۔ تو کہا انہیں پیغام پہنچا دو کہ پانی بھیج دیا۔ 3 مٹکے بھیجے گئے، بڑی مشکل سے وہ پانی آپ تک پہنچا ہیں، اور یہاں تک کہ محاصرہ آپ کا کافی دن رہا، غالباً 1 ہفتہ یا 10 دن آپ کا محاصرہ رہا۔ اور بلوائی آپ کے غلام کہنے لگے ہم آپ کے خادم ہیں، نوکر ہیں، تلواریں ہمارے پاس ہیں، حکم دیں ہم ان کا قلع کما۔ حضرت عبداللہ بن عمر وہ 6 صحابہ کو لے کے آگے بڑھے، کہا حضرت یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری تلواروں کے ڈر سے مسلمان ہوئے، مصر والے، آپ حکم دیں ان کے تو کپڑے میں پخانے نکل جائیں گے خوف سے، آپ حکم دیں ہم ان کا قلع کما کر دیں، ان کو یاد دلائیں وہ تلواروں کا مزہ۔ آپ فرمانے لگے عبداللہ یوں نہ کرو، میری وجہ سے نبی کے شہر میں قتل و غارت کری میں نہیں ہونے دوں گا، یہاں تک کہ میں جان دے دوں گا لیکن لڑائی نہیں کروں گا۔ اور آپ نے اپنے نوکروں کو کہا جو تم میں تلوار کھول دے، ہتھیار کھول دے، میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ تو آپ کے غلاموں نے بھی ہتھیار، محمد بن ابو بکر ان نے 2 ساتھیوں کو لیا اور پیچھے سے مکان کود کے اندر گئے۔ اصل واقعہ جو ہے تو نبی پاک نے فرما دیا تھا عثمان اس وقت کیا کرو گے کہ جب تجھے شہادت کی قمیض پہنائی جائے گی، یا رسول اللہ میں صبر کروں گا۔ فرمایا عثمان اس قمیض کو نہیں اتارنا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی نے ان کے سامنے اپنے 10 فضائل بیان کیے۔ کہا جب میں مدینے آیا تھا پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا، میں نے کنواں خرید کے آزاد کر دیا۔ میں کی وہ ہوں جس کو نبی پاک علیہ السلام نے کئی مرتبہ اپنی زبان نبوت سے جنت کی بشارت عطا کی ہے۔ میں کی وہ ہوں جو 5ویں افراد میں شامل ہوں جس نے اسلام قبول کر لیا۔ میں کی وہ ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی کرے اس کا کوئی عمل اسے کبھی بھی نقصان نہیں دے گا۔ میں کی وہ ہوں جو عہد کے پہاڑ کے اوپر تھا اور نبی پاک نے فرمایا پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ میں کی وہ ہوں جس کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کی تیمارداری کرو، بدر کا ثواب تمہیں ملے گا، اور مال غنیمت میں بھی حصہ عطا کیا۔ میں کی وہ ہوں جس کے لیے نبی نے بیعت لی، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ میں کی وہ ہوں جس نے پورا قرآن جمع کیا۔ میں کی وہ ہوں نبی نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے میرے نکاح میں دی۔ میں کی وہ ہوں کہ جب نبی پاک کی دعوت کی تو حضور کی ہر قدم کو گنتا تھا، 2000 قدم میرے گھر تک اٹھے، میں نے 2000 غلام آزاد کر دیے۔ میں کی وہ تھا جس نے جیسے اسرا کے موقع کے اوپر 1000 اونٹ بمائے ساز و سامان دے دیے، اور جب مدینے میں قحط پڑ گیا شام سے قافلہ آیا 1000 اناج کے بھرے ہوئے اونٹوں کا قافلہ آیا، مدینے کے تاجر پہنچ گئے، 1 حصہ نفع دیں گے، 2 حصہ دیں گے، 3 حصہ نفع دیں گے، لیکن میں نے کہا مجھے 10 حصہ نفع چاہیے۔ کہا 10 تو کوئی نہیں دے گا۔ آپ نے کہا اہل مدینہ کے ہر گھر کے اندر 1 اونٹ داخل کر دو، 10 دنیا
دنیا میرا رب دینے والا ہے، 70 آخرت کا ثواب ہے۔ آپ نے اپنے فضائل و مناقب بیان کیے، لیکن ان بدبختوں کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ پیچھے سے مکان کود کے محمد بن ابو بکر، اور ایک کا نام تھا، نیلی آنکھیں تھی اس کی، یہ مصری تھا، اور بعض مورخین نے اس کا نام جو لکھا ہے کتابوں کے اندر اسود، تجیب بن اسود مصری، اور بعد میں بشر بن کنانہ بھی لکھا ہے کہ محمد بن ابو بکر نے جا کے آپ کی داڑھی پکڑ لی، تاریخ خلفاء والے نے لکھا۔ تو آپ نے جب دیکھا تو کہا آج کاش اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر ہوتے، اور تو آج جو میرے ساتھ یہ رویے سے پیش آ رہا، تو وہ کبھی برداشت نہ کرتے۔ وہ کہتے ہیں جب میرے ابا کا نام لیا مجھے شرم آئی، میں پیچھے ہٹ گیا، اور دو بدبخت بلوائیوں نے آپ پہ وار کیے۔ جمعہ کا دن 18 ذوالحجہ، اور آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ اس آیت کی تلاوت آپ کی زبان ولایت کے اوپر جاری تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تمہارے لیے تمہارا رب ہی کافی ہے، وہ علم والا بھی ہے، سمیع اور سننے والا بھی ہے۔ یوں آپ نے 82 سال کی عمر میں بروز جمعہ 18 ذوالحجہ کو شہادت پائی، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ جنت البقیع کے اندر حسب کوكب کے مقام پہ جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ آپ کا مزار پر انوار آج بھی جنت البقیع میں مرجع خدائق ہے، یعنی عثمان صاحب کمی سے خدا اللہ پہنچے شہادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ آج